ایام فاطمیہ قصہ کی یہ محفل 8ویں سال میں داخل ہو چکی ہے. ان تمام چیزوں کو جمع کر کے اور پھر نئی سماعتوں سے ہم آہنگ ہونا، نئے لہجے سے ہم آہنگ ہونا، اس کے لیے جتنا وقت درکار ہے وہ بھی اپنی جگہ، اور 12 منٹ میں اپنی گفتگو بھی ختم کرنی ہے. بس سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے دو جملے کہ جہاں تک لہجے کا فرق ہے، سماعت کا فرق ہے، علاقے کا فرق ہے، تہذیب کا فرق ہے، کائنات میں یہ فرق آتے جاتے رہے، زندگی بدلتی رہی، لہجے بدلتے رہے، نہیں بدلا تو ایک چیز، جسے قمر جلالوی نے کہا قمر ما بین عرش و فرش لاکھوں انقلاب آئے مگر اپنا خدا بدلا نہ اپنے پنجتن بدلے. اور سامعین محترم، وہ لہجہ جو علی کا لہجہ ہے، لہجہ علی کو زندہ نہیں رکھتا، ذکر علی لہجے کو زندہ رکھتا ہے. حدیث قصہ کی یہ محفل بزرگ سماتے ہیں، یہ سارے تانے بانے حدیث قصہ کے آئے تطہیر کے نزول کی شان ہے. وحی کی صورت میں جو آئے تطہیر نازل ہوئی، توجہ رکھیں بزرگان محترم، دو رویے مسلمانوں میں ملتے ہیں جہاں ہمیں نزول وحی کی کیفیت نظر آتی ہے. ایک رویہ کہ جہاں نزول وحی ہوئی وہاں رسول کے بدن میں تھرتھری ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور اپنے بنائے ہوئے مخلوق کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھیج کر یہ کہے کہ رسول پڑھ. اس نے رسول کو پڑھایا. ایک کیفیت ہے نزول وحی کی جو ہمارے برادران اہل سنت کی یہاں پائی جاتی ہے کہ جو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی وہاں یہ کیفیت نظر آئی. اتنا وقت نہیں بزرگان گرامی، اشارہ آپ سمجھتے ہیں، مجھے صحیح بخاری کی طرف نہیں جانا، لیکن ایک کیفیت مسلمانوں کو ملی، اور ایک کیفیت نزول وحی کی ہے کہ چادر کے نیچے ذوف بدنی کے ساتھ رسول آتا ہے، اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد چادر سیدہ اوڑھنے کے بعد کیفیت کیا ہے؟ وہاں صحت مند رسول گیا تھا، بیمار نظر آتا ہے، یہاں ذوف بدنی کے ساتھ رسول آیا، لیکن ادھر آیت کے نزول ہوا، ادھر مبارکباد کی صدائیں آ رہی ہیں. رسول کہہ رہا ہے علی تمہیں مبارک ہو، تمہاری وجہ سے آج یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے. دو کیفیت بزرگان گرامی بزحمت تمام. وہ رویہ ہم تک پہنچا روایتوں کے ذریعے، مسلمان سننے پہ آ جائے تو غار حرا میں سانپ سے چھیڑ چھاڑ سن لیتا ہے، نہ سننے پہ آئے تو ممبر غدیر پہ منقول تو مولا نہیں سن سکتا. بس میں اپنے مزاج تک ملانا چاہتا ہوں. یہ حدیث قصہ جب چادر کے نیچے پانچوں جمع ہو گئے، یہ تذکرہ کرنا اس شہزادی کا جو ایام فاطمیہ، یہ ساری حدیث قصہ اس بی بی کے شان میں نازل ہوئی ہے جسے مادر حسین کہتے ہیں. جب پوچھیں انشاءاللہ 14 کو ملا تو عرض کروں گا، جب پانچوں چادر کے نیچے جمع ہو گئے، حدیث قصہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اس وقت ایک آواز آئی، یا سکانی سماواتی یا ملائکتی و سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں اور اے آسمانوں کے رہنے والوں سنو. توجہ دیجیے گا، میں اپنے بزرگوں سے دستہ گزارش کروں. ہم نے آج تک یہ سنا کہ فرشتوں کی تین ہی حالت ہے، اگر کوئی سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہے، اگر کوئی قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہے، اور اگر کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے. تو یہ جو اللہ آواز دے رہا ہے سنو، تو کس حالت میں آواز دے رہا ہے؟ عبادت کی حالت میں فرشتے ہیں نا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں. تمہاری عبادتیں افضل ہوں گی، لیکن اب جو میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ سنو، یہ کہہ کے
بتایا کہ چادر کے نیچے ہے کون. دیکھیے تفصیل وقت نہیں بزرگان محترم. چادر کے نیچے ہے کون؟ وہ جو کن کہہ کے کائنات بنا رہا ہے. اس نے براہ راست نہیں بتایا کہ چادر کے نیچے ہے کون. کہا میں نے زمین کا فرش بچھایا تو ان پانچوں کی خاطر, آسمان کا شامیانہ سجایا تو ان پانچوں کی خاطر, سورج چاند کی قندیلیں روشن کی تو ان پانچوں کی خاطر, زمین کو گردش دی تو ان پانچوں کی خاطر. بزرگان محترم کہہ وہ رہا ہے, پوچھ جبریل رہا ہے کہ بارے رہا چادر کے نیچے ہے کون. اہل پشاور کے لیے ایک جملہ بزرگان محترم, جب ہمارے فرشتوں کو خبر نہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے. جبریل نے پوچھا نا کہ بارے رہا چادر کے نیچے. دیکھیں میں زبان کا مزہ دینا چاہتا ہوں. جب ہمارے فرشتوں کو خبر نہیں کہ پانچوں چادر کے نیچے آ جائیں, تو جب فرشتے نہ پہچان سکے تو ہماری یہ اوقات کہ ہم پہچانے کہ آل محمد کیا ہے. اسی کے ساتھ انہی ہستیوں کی تعریف پہ بس دو جملے. دیکھیں تعارف ہوتا کیسے, مجھے کیسے گھر میں تقریر کرنا ہے, جہاں رشتے ہیں ناطے ہیں. گھر کہتے کسی بزرگان محترم, اینٹ گاروں کی دیواروں کو گھر نہیں مکان کہتے ہیں. گھر اسے کہتے ہیں جہاں رشتوں کے بندھن موجود ہوں. کائنات کے پہلے گھر کا تعارف کرایا تو عظمتوں کو سمیٹ دیا چادر کے نیچے. ہر عظمت اپنے مقام پر مکمل ہے, لیکن تعارف اس سے نہیں کرایا جو اللہ کا محبوب ہے. تعارف اس سے نہیں کرایا جو اللہ کا ولی ہے. تعارف اس سے نہیں کرایا جو جوانان جنت کا سردار ہے. بلکہ کیا کہا ہوں فاطمہ تو بابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے, یہ اس کے والد ہیں, یہ اس کا شوہر ہے, یہ اس کے بچے ہیں. گھر ماں سے بنتا ہے بزرگان محترم. پر عظمت جناب سیدہ ملاحظہ فرمائیے بداتا صاحب کے جملے. بی بی کا لقب ہے کہ وہ مرکز دائرہ عصمت ہے, دائرہ عصمت کا مرکزہ ہے. اہل علم بیٹھے, کسی بھی کاغذ پر ایک گول سا نشان بنا دیا جائے اسے دائرہ نہیں کہتے. ریاضی دان بتائیں گے کہ مرکز سے اس دائرے کا 3 جگہ سے فاصلہ ناپو. اگر فاصلہ برابر ہوگا تو دائرہ مکمل ہوگا, ورنہ دائرہ دائرہ نہیں کہلائے گا. سیدہ مرکز عصمت ہے, دائرہ عصمت. اس سے فاصلہ ناپو, رسالت کا ناپو, ولایت کا ناپو, امامت کا ناپو. اگر یہ تینوں برابر ہیں تو دائرہ مکمل ہوگا. بیوی وہ ہے مرکز دائرہ عصمت جس کے گرد رسالت بھی گھومتی ہے, جس کے گرد امامت بھی گھومتی ہے, جس کے گرد ولایت بھی گھومتی ہے. بزحمت تمام سیدہ اپنے منصب پر ہیں, لیکن کیا کرے یہ بی بی ماں بھی ہے بزرگان محترم. نہ دیکھتے تمام ماں کہتے کس کو ہے بزرگان محترم. منورانہ کا شعر ہے, خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت میں رکھی ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں. بزرگان محترم گھر ماں بناتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب گھر پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں دروازے تک پہنچتی ہے. رحمت تمام وہ دن آ گئے ہیں کہ جب غسل دیتے ہوئے مولا کائنات کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی. تھوڑی سی منزلیں میرے ساتھ گانے محترم بیٹھے. جب پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ مولا کائنات اس چیخ کا سبب کیا تھا, کہا جب میں غسل دے رہا تھا پسلیاں شگافتہ ملی, لیکن فاطمہ نے مجھ سے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا. بزرگان محترم سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے, یہ پسلیاں کب شگافتہ ہوئی تھی؟ جب دروازے پہ آگ لانے والا آگ لے کر آیا. دروازے پہ آگ آئی تو گھر کو بچانے کے لیے ماں آگے بڑھی, دروازوں کو دونوں ہاتھوں سے تھاما. دروازے کے بعد ایک دیوار تھی, کسی ظالم کی ضرب دروازے پہ پڑی, دروازہ ٹوٹا. بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان. اجرکم اللہ بزرگان محترم, مجھے ایک ماں کو پرسہ دینا. اس گھر پہ ایک جوان موت ہوئی ہے,
خدا کسی گھر کو ان منزلوں سے نہ گزارے. ماں جانتی ہے اولاد ہوتا کیا ہے, بیٹا ہوتا کیا ہے. بزرگان گرامی, بس چند جملوں کی زحمت. یہ وہی ماں ہے نا کہ آغوش مادر میں حسین آیا. دو گوش بزرگان محترم, مسائل کی منزلیں. یہ عقیدہ ہے نا کہ فرش ادا پر مادر حسین آتی ہے, پر یہ ماں نے وعدہ کیا ہے نا کہ فرش ادا تک تم آؤ, میرے بیٹے کو یاد کر کے آنسو بہاؤ, باقی میں ذمہ دار. ایام فاطمیہ, وہ ماں جس کے منہ سے ممتا کے نکلے ہوئے جملے مشیت کا ارادہ بن جائیں. اماں ہمارے عید کے لباس کہاں ہیں؟ حسنین نے پوچھا تھا نا بزرگان محترم, اس وقت ماں نے کیا کہا تھا کہ بیٹا تمہارے لباس درزی کو دیے ہوئے. اہل علم بیٹھے, جا کے کھنگالیے کیا بی بی نے کسی درزی کو حکم دیا تھا؟ کیا مولا کائنات نے کسی درزی کو لباس کرنے کو تیار کرنے کو دیا تھا؟ لیکن یہ ممتا کے جملے تھے بچوں کو بہلانے کے لیے. دنیا سمجھ لے عام ماں میں اور حسین کی ماں میں فرق کیا ہے. ادھر یہ جملے زبان سے نکلے, ادھر مشیت الہی کو جلا لایا. جبریل صبح ہونے سے پہلے وہ الفاظ جو میری شہزادی کی زبان پہ جاری ہوئے ہیں اسے حقیقت کا روپ دینا. جنت سے لباس لیا, دروازے پہ دستک دی, پوچھا کون ہے؟ کہا نا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. بزرگان محترم, ہاتھ جوڑ کے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جب ممتا کے نکلے ہوئے جملے مشیت کا ارادہ بن جائے, وہ ماں حسین کو آغوش میں لے کر پوچھتی ہے بابا یہ میرا حسین ہے نا؟ ہاں ہاں بیٹا تجھے بہت عزیز ہے. ہاں بیٹا, ہاں بابا مجھے بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے. کہا فاطمہ یہ تیرا حسین بھوکا پیاسا مارا جائے گا. آغوش میں حسین, ایک دفعہ جناب سیدہ کے چہرے پر ایک افسردگی طاری ہوئی. بابا میرا حسین کیوں مارا جائے گا؟ اس کا قصور کیا ہوگا؟ کہا اس کا قصور کچھ نہیں ہوگا, بے قصور مارا جائے گا. بس بزرگان گرامی دیکھیے ممتا کا جملہ ہے نا, ماں کا انداز ابھر کے سامنے آیا. کہا اچھا بابا تو کہہ رہا ہے تو یہ مارا جائے گا, لیکن اتنا بتا دے جب یہ مارا جائے گا تو اس کو روئے گا کون؟ کوئی رونے والا ہوگا, کوئی میرے بیٹے کو گریہ کرنے والا ہوگا. بابا آپ تو ہوں گے. کہا نہیں سیدہ میں نہیں ہوں گے. اچھا بابا اس کا بابا علی تو ہوگا. کہا نہیں سیدہ بابا علی بھی نہیں ہوگا. اس کا بھائی حسن تو ہوگا. کہا وہ بھی نہیں ہوگا. اس وقت ایک دکھیا بھری ماں نے جملہ کہا تھا, اچھا بابا یہ دکھیا ماں رونے کے لیے تو ہوگی نا؟ کہا نہیں فاطمہ تم بھی نہیں ہوگی. اس وقت بی بی نے کہا اچھا بابا پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ اس وقت وہ جس کی زبان سے توحید آپ تک پہنچی, وہ جس کی زبان سے قرآن آپ تک پہنچی, وہ جس کی زبان سے عبادات آپ تک پہنچی, وہ رسول گویا ہوا فاطمہ غم نہ کرنا, خدا ایک قوم پیدا کرے گا, ہے نہیں پیدا کرے گا, جس کے جوان تیرے اکبر کو روئیں گے, جس کے بچے تیرے اصغر کو روئیں گے. اجرکم اللہ. بس آخری جملے بزرگان گرامی, وہ جو ممتا بھرے جملے کہہ دے وہ مشیت کا ارادہ بن جائے. اس نے حسین کو ہاتھوں میں اٹھایا, کہا بابا اگر یہ بات ہے نا تو پھر میں بھی آپ کی بیٹی ہوں, میں بھی آپ کا ٹکڑا ہوں. اگر آپ نبی ہیں تو میں نبوت کا ٹکڑا ہوں, اگر آپ رسول ہیں تو میں رسالت کا ٹکڑا ہوں. اگر یہ بات ہے نا تو بابا آج سیدہ بھی یہ وعدہ کرتی ہے جنت کے دروازے کے سامنے بال کھول کر بیٹھ جائے گی, اور جب تک ایک ایک حسین کا عزادار جنت میں داخل نہ ہو جائے سیدہ جنت میں نہیں جائے گی. اجرکم اللہ. ماں ہے نا بزرگان گرامی, یہ ماں کہاں کہاں نظر آتی ہے. کبھی 28 رجب کو روضہ رسول پہ روتی بھی نظر آتی ہے, کبھی سفر کے دوران بی بی پوچھتی ہے بھیا حسین, خیمے کے باہر کوئی بی بی بیان کرتی ہے لگتا ہے اس کا کوئی جوان بیٹا مارا گیا ہے. اس وقت کیا کہا, بہن زینب تم بہت چھوٹی تھی جب اماں دنیا سے رخصت ہوئی, شاید تم اماں کا لہجہ بھلا دیا. یہ کوئی
سے کیوں صاف کر رہے ہیں؟ کہاں یہاں میرا ایک قاسم گرے گا لیکن جگہ جگہ بکھر جائے گا. اجرکم علی اللہ. ساری منزلیں دکھاتے جاتے تھے. ہلال ابن نافع کو ایک مقام آیا، کہا ہلال اپنا رخ دوسری طرف کر لو. کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا ہلال تم نہیں دیکھ سکو گے. ایک جگہ ایک نقاب پوش بی بی جگہ کو صاف کرتی جا رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ کل میرا حسین یہاں گرے گا، گھوڑوں کی ٹاپوں ہماری سے بات